بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک و خالق ہے، اور کروڑ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ میں آپ سب کے لیے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ کو تندرستی اور صحت کے ساتھ لمبی اور خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر حکیم سید شاہد عباس نقوی بخاری، السادات دواخانہ ساہیوال، پنجاب، پاکستان سے۔ دوستو، آپ اس وقت میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں السادات دواخانہ۔ میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک روحانی چینل بھی بنایا ہے جس میں مختلف قسم کے عملیات بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کو بھی کسی قسم کا کوئی روحانی مسئلہ ہو، جادو ٹونے کا مسئلہ ہو، کاروبار کی بندش کا مسئلہ ہو، یا بچوں کے نہ ہونا، ہو کر مر جانا، یا روحانی کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہے، جادو ٹونے سے بیمار کر دیا گیا ہو، یا کوئی بھی آپ کو جس قسم کی بھی آپ کو روحانی پریشانی ہے، تو آپ مجھ سے اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور میرے اس چینل پہ آئیں، اور میں جو عمل بتا رہا ہوں، جو ویڈیوز آپ کی پریشانی کے مطابق ہیں، آپ اس کو دیکھیں اور اس پر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کا وسیلہ دیں، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی جسمانی مرض ہے، جسمانی مرض میں کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہے، عورتوں کے مرض ہے، مردوں کے مرض ہے، بچوں کا نہ ہونا، ہو کر مر جانا، یا اپینڈکس ہے، گلٹیاں ہیں، رسولیاں ہیں، کسی قسم کا بھی آپ کو مسئلہ ہو، تو آپ فوراً مجھ سے اس نمبر پر رابطہ کر کے دوائی منگوا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، انشاءاللہ مالک آپ کی جسمانی بیماریوں کو بھی دور کر دے گا۔ تو السادات دواخانہ میں ہمارا موضوع چل رہا تھا آنتوں کی بیماریوں، اور آنتوں کی بیماریوں میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ اپینڈکس کا۔ اپینڈکس کیا ہے؟ اپینڈکس بھی ایک چھوٹی سی آنت ہے جو کہ بڑی آنت اور چھوٹی آنت جہاں آپس میں ملتی ہیں اس سے تھوڑا سا نچلی سائڈ پہ 2 سے 3 سینٹی میٹر نیچے بڑی آنت کے سے منسلک ہوتی ہے۔ اپینڈسائٹس یہ ایک اس کی سوزش کا نام ہے۔ اپینڈکس اس وین کا نام ہے، اس آنت کا نام ہے، اور جو ہے اپینڈسائٹس اس کی سوزش کا نام ہے۔ انفلیمیشن جب ہو جاتی ہے اس کی اپینڈکس کی تو اس کو اپینڈسائٹس بولتے ہیں۔ تو یہ ہوتی کیوں ہے؟ اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں، کچھ وجوہات ہوتی ہیں، تو میں آپ کے سامنے وجوہات رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہوتی ہے کہ غذا کا رک جانا۔ جب ہم معدے میں ہماری غذا ہضم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پتے میں تیزاب رکھا ہے جو ہمارے معدے میں آتا ہے، اس غذا کو ہضم کرنے میں، تحلیل کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ تو جب اس میں سے جو فاسد مادے بڑی آنت کے ذریعے خارج ہونے ہوتے ہیں جسم سے، تو وہ آنتیں جو ہیں وہ اپنی خوراک اس میں سے لے لیتی ہیں، اور باقی جو فضلہ بچتا ہے اس کو آگے دھکیلتی ہیں۔ پہلے چھوٹی آنت میں جاتے ہیں، چھوٹی آنت سے پھر آگے بڑی آنت میں فاضل مادے جاتے ہیں۔ بڑی آنت کے کارنر پہ ہی جہاں سے بڑی آنت شروع ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی یہ اپینڈکس ہوتی ہے۔ اگر یہ فاسد مادے جو ہیں، یہ ذرات جو ہیں غذا کے، اگر یہ وہاں چلے گئے اپینڈکس میں تو وہاں یہ رک جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے پیچھے اس کے نکلنے کی آگے کوئی جگہ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اپینڈکس جو آنت ہے آگے سے بند ہوتی ہے۔ اس وجہ سے آگے تو نکلنے کے اس کے کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی، تو اس کے اگر کوئی غذا چلی جائے تو وہ رک جائے، تو وہ اس سے جو چونکہ اس میں تیزابی مادے ہوتے ہیں، تیزاب ملا ہوتا ہے ان فاسد مادوں میں، تو وہ رک جانے کی وجہ سے انفلیمیشن کا باعث بنتا ہے، سوزش کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو وراثتی ہے، کسی کو باپ دادا کو یا ماں کو یا کسی کو بھی گھر میں فیملی کو کسی کو ہوئی ہے، اپینڈکس کا درد ہوا ہے یا اس کی اپینڈکس نکال لی گئی ہو، تو یہ اس کی وراثتی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگوں کو بھی ہو سکتی ہے جن کی غذا میں فائبر کم ہو۔ غذا میں فائبر کی کمی کی وجہ سے بھی اپینڈکس کی سوزش ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گورے لوگوں کو یہ زیادہ ہوتی ہے عام کالے کی نسبت، اور یہ بچوں میں زیادہ دیکھی جاتی ہے۔ ہونے کو تو کسی عمر میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن 6 سال سے 20 سال تک کے 25 سال تک کی عمر ہوتی ہے، اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں اپینڈکس کے ہونے کے۔ تو اس کی جو علامات ہیں، اب علامات کی طرف آتے ہیں کہ جب یہ بندے کو درد ہوتا ہے تو یہ کیسے ہوتا ہے، اس کی کیا علامات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، یا بیلی میں اس کو درد ہوتا ہے، اور کچھ دیر کے بعد، پہلے بیلی میں درد ہوتا ہے، کچھ دیر کے بعد وہ
جو درد ہے وہ پیٹ کے دائیں دانے نچلی جگہ پہ وہ درد وہاں چلا جاتا ہے. تو یہ اس کے علاوہ پیٹ میں سوزش بھی ہو سکتی ہے. جہاں یہ اپینڈکس ہوتی ہے وہاں اگر دیکھیں تو وہ جگہ سوزش والی سوجی ہوئی محسوس ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ مریض کو وامٹنگ ہو سکتی ہے. اگر وامٹنگ نہ ہو تو متلی ہوتی ہے، جی گھبراتا ہے، یعنی کیسے محسوس مریض کرے گا کہ جیسے مجھے الٹی آ رہی ہے، لیکن الٹی آتی نہیں ہے. یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، الٹی بھی آ سکتی ہے اور الٹی نہیں بھی آ سکتی، لیکن جی متلاتا ہے. اس کے ساتھ مریض کی جو بھوک ہے وہ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ فاضل مادے تو رکے ہوئے ہیں آنتوں میں، چاہے بڑی آنت میں ہو چھوٹی آنت میں ہو. جب فاضل مادے رک جاتے ہیں تو اس سے بندے کی بھوک کم ہو جاتی ہے، بھوک مر جاتی ہے، اس کو بھوک نہیں لگتی. اگر یہ اس کی انفلیمیشن زیادہ ہو جائے تو اس میں ڈائریا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بہت کم چانسز ہوتے ہیں اس کے. لیکن زیادہ تر وہ بھوک کی کمی کی ہی یا قبض کے اثرات کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. جب اس کے ہم علاج کی طرف آئیں گے تو سب سے پہلے اس کو ملین ادویات دیں گے. ملین ادویات دے کر ان کو آنتوں کو نرم کریں گے. جو فاضل مادے ہیں وہ رکے ہوئے ہیں وہ آسانی سے خارج ہو جائیں. جب فاضل مادے آسانی سے خارج ہو جائیں گے تو پھر اس کا علاج کرنا آسان ہو جائے گا. اس کا علاج ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ہم اس کے ایسی ادویات استعمال کروائیں گے جن سے فاضل مادے جو رکے ہوئے ہیں وہ چاہے بڑی آنت میں ہو چھوٹی آنت میں ہو یا اپینڈکس میں ہو وہ اس کو خارج کر سکیں. تو اس کے لیے آپ کیسٹر آئل دودھ میں ڈال کر دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ گلقند ہے، وہ آپ 50 گرام گلقند لے لیں اور 1 گلاس گرم دودھ کا لے کے اس کو وہ آپ اس میں ابال کے تو وہ دے سکتے ہیں. نیم گرم پلائیں مریض کو، تو اس سے بھی انشاءاللہ وہ جو فاضل مادے رکے ہوئے ہوں گے اس سے نکل جائیں گے. اس کے علاوہ دودھ میں دیسی گھی استعمال کروا سکتے ہیں. 1 پاؤ دودھ ہو جائے تو اس میں 50 گرام جو ہے نا وہ آپ دیسی گھی ڈال کر تو وہ بھی گرم کر کے اس کو نیم گرم پلا سکتے ہیں مریض کو. اس سے بھی انتے صاف ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جو اس کا اصل ٹریٹمنٹ ہے وہ انفلیمیشن کا، سوزش کا، وہ ہے اینٹی بایوٹک. انگلش میں بھی اینٹی بایوٹکس استعمال کی جاتی ہیں، جبکہ ہمارے طب میں بھی یہ اینٹی بایوٹک استعمال کی جاتی ہیں. ہمارے جو دیسی میں ہے وہ سب سے جو نامور چیزیں گنی جاتی ہیں وہ ہے ملٹھی ہے، اس کے ساتھ ہلدی ہے اور ساتھ میتھی دانہ ہے، سونف ہے، پودینہ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے اینٹی انفلیمیشن ہیں، یہ سوزش کو کم کرتی ہیں. اگر لہسن کا 2-3 جوے لے کر اس کو کھا لیا جائے خالی پیٹ یا اس کا پانی ابال کر وہ پی لیا جائے تو وہ بھی اس کو انفلیمیشن کو ختم کرتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ پودینہ اور سونف ملا کر پانی میں ابال کر تو وہ بھی لے سکتے ہیں. اس سے بھی انفلیمیشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، سوزش جو ہے وہ اس کی ختم ہو جائے گی.